बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की गुलाबी इंग्लिश के बारे में। गुलाबी उर्दू का तो आपने बहुत बार सुना होगा। इनकी जो गुलाबी इंग्लिश है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी लीडरशिप में से 2 जंगजू तैयार किए हैं, और दोनों जंगजू जो हैं वो इसलिए तैयार किए गए कि रिचर्ड ग्रैनल पर जवाबी हमला करें। रिचर्ड ग्रैनल पर जवाबी वार करने के लिए ये दोनों जंगजू हैं। इनका आज के इस वीलॉग में कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी, और साथ साथ DGISPR की जानिब से आज प्रेस ब्रीफिंग की गई है। इस प्रेस ब्रीफिंग के कुछ अहम नुकात हैं, ज़ाहिर आपके साथ शेयर करूंगी, और इमरान खान साहब को जो ऑफ़र्स दी जा रही हैं, इन ऑफ़र्स के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम वीलॉग में बात करते हैं DGISPR की जानिब से आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है। इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, और इस प्रेस ब्रीफिंग में कुछ अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं। और जब वैसे जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी, उस तमाम की तमाम पूरी की पूरी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान की सियासत को लेकर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की गई। उन्होंने बॉर्डर की सिक्योरिटी, और फिर जिस तरह से पाक फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रही है, उसमें फितना और ख़वारिज के हवाले से उसमें उन्होंने ब्रीफ किया कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अब तक किए जा चुके हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। फिर जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं जिन्होंने नाम शहादत नोश किया है भारत की जानिब से, और फिर अफ़गानिस्तान का जो किरदार है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को लेकर के, अफ़गान सरज़मीन और अफ़गानिस्तान का जो किरदार है उस पर बात की गई ख़ास तौर पे। और उन्होंने जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग जारी थी, तो उन्होंने जब सहाफ़ियों की बारी आई सवाल करने की, तो उन्होंने कहा भी था, उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझसे ना किया जाए। मैंने जो भी आज जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं उनसे मुताल्लिक़ आप मुझसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने फिर कोई 1-2 सवाल पूछा गया होगा जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग के नुकात थे। उसके बाद फिर दे दनादन सहाफ़ियों ने फिर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है, फिर ख़ास तौर पे मुज़ाकरात और जो भी है, और मिलिट्री कोर्ट्स और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। तो आज उन्होंने जो बात की है, सबसे पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने DGISPR की जानिब से आज कहा गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बड़ी खुशनुमा बात है। मुज़ाकरात होने चाहिए, और हम चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आपस में मिल बैठें, और जितने भी इनके मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, उनको आपस में मिल बैठ के हल कर लें। उन्होंने कहा है कि इन मुज़ाकरात जो अभी हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात या फिर पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से पाक फ़ौज का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उन्होंने पॉइंट उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल में मुलजिम को हर तरह के कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं, और यही तमाम कानूनी हकूक़ जो हैं ये फैज़ हमीद साहब को भी हासिल है। और फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का कोई भी अफसर हो, कोई भी वो अगर अपने ओहदे को कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो फिर पाक फ़ौज उसके ख़िलाफ़ सरगर्मी अमल होती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। और ख़ुद एहतसाबी का अमल जो है पाक फ़ौज के अंदर, ये बड़ा वाज़ेह और बड़ा जामे है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 9 मई के जो भी मुल्ज़िमान हैं, उन मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई के जो मास्टर माइंड है उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई में जो नौजवान थे, जो बच्चे थे, नौजवान थे, उनके अहल खाना, उनके वालिदैन को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो किन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, और कौन उनको उनकी जो है ब्रेन वॉशिंग करके उनको मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मिसयूज़ कर रहा है। वालिदैन को सोचना होगा। फिर जी उन्होंने कहा, जब उनसे 26 नवंबर के हवाले से सवाल किया गया, तो 26 नवंबर को लेकर के उन्होंने कहा कि वहाँ पर पाक फ़ौज तो तैनात ही नहीं थी। और जो वज़ारत दाखिला की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें ऑलरेडी ये वाज़े कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पाक फ़ौज के एहलकार 26 नवंबर को वहाँ पर, 24 नवंबर की जो कॉल थी, वहाँ पर तैनात नहीं थे। वहाँ पर वो उनको सिर्फ रेड जोन में तैनात किया गया था, और वो भी इस वजह से कि वहाँ पर गैर मुल्की जो लोग आए हुए थे उनकी हिफाजत के लिए, और सिक्योरिटी की ज़ाहिर अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेजरमेंट्स होती हैं कुछ, तो इसी के पेश नज़र वहाँ पर पाक फ़ौज के जो एहलकार हैं उनको रेड जोन में तैनात किया गया था। ये तमाम तर उन्होंने बातें की, और उनकी ये प्रेस ब्रीफिंग थी।
تاہم انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ہلاکتیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی جب وہ وہاں سے بھاگنے لگی، اور وزارت داخلہ یہ پہلے بتا چکی، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی لیڈرشپ جب بھاگ رہی تھی وہاں سے تو وہاں پر موجود کارکنان اشتعال میں آ گئے۔ اشتعال میں آنے کے بعد انہوں نے جو ان کے گارڈز نے، لیڈرشپ کے گارڈز نے جو فائرنگ کی، اس فائرنگ کے زد میں آ کے جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی اور ہلاکتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ فگر نہیں ہے جو فگر سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ناظرین گرامی، اب آتے ہیں مین مدعے کی طرف، اور مدعا یہ ہے جی کہ جیل کے اندر جو بانی پی ٹی آئی ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور پھر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے باقاعدہ اپنی اس گفتگو کے حوالے سے بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ان کو آفرز دی جا رہی ہیں، انہوں نے ہر قسم کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے، وہ کسی بھی قسم کی کوئی آفر جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گی۔ ناظرین، جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی وکلاء اور صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 2025 کا جو سال ہے انشاءاللہ حقیقی آزادی کا سال ہوگا، اور 2024 کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 2024 جو تھا وہ سال مشکل ترین سال رہا ہے۔ ظاہر ہے جو حقیقی آزادی ہوتی ہے بہت مشکلوں سے ملتی ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے آفرز دی جا رہی ہیں جیل کے اندر، مجھ سے ڈیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ڈیل اس طرح سے ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، ہماری بات مان جاؤ، تو پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دیں گے، یعنی کہ قومی حکومت بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہاؤس اریسٹ ہونا پڑے گا بنی گالہ کے اندر۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس آفر کو نہ صرف انہوں نے ٹھکرایا بلکہ انہوں نے اپنا جو مدعا سامنے رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں سب سے پہلے تو ان کو رہا کرو، میرے جو کارکنان ہیں جو آپ نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو رہا کرے، میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، میں نہ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہتا ہوں، نہ میں خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کے نام پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، آپ کا کپتان جیل کے اندر ڈٹا ہوا ہے اور آپ نے بھی ڈٹے رہنا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ترسیلات زر کے بوائیکاٹ کی مہم میں اب وہ شامل ہو جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے جو ہے وہ صرف کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، اور کوئی بھی خاص جو پیش رفت ہے یا مثبت خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، اور تاہم اگر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے بارے میں آج DGISPR کی جانب سے بھی ذکر کیا گیا، اگر یہ مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آتی تو بوائیکاٹ مہم میں حصہ لیں آپ، اور اگر کوئی خبر آ جاتی ہے تو پھر اس بوائیکاٹ مہم کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ تھی تمام تر صورتحال۔ دوسری جانب جو ملٹری کورٹس کی جانب سے 60 کے قریب دوسرے مرحلے میں جو 60 کے قریب لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، ان سزاؤں میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان نیازی بھی شامل ہے، عباد فاروق ہے، ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اکرم چودھری محمد اکرم صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، 60 ٹوٹل لوگ ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا رکھی گئی ہے 10 سے 14 سال، اور سب سے کم جو سزا رکھی گئی ہے وہ 2 سال قید با مشقت رکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ حفیظ اللہ نیازی کے جو صاحبزادے ہیں حسان اللہ نیازی، ان کو 10 سال قید با مشقت دی گئی ہے، جبکہ جو عباد فاروق صاحب ہیں ان کو 2 سال کی قید کی سزا قید با مشقت، اور جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اکرم ہیں ان کو 6 سال قید با مشقت دی گئی ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے، خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا ایک جنگجو 2 تیار کیے ہیں، اور یہ جو جنگجو ہیں وہ جنگجو اب رچرڈ گرینل کا جو ٹویٹس تھی، اب رچرڈ گرینل کو جوابی اس پہ بات کریں گے، ان کو جواب دیں گے، جوابی حملہ کیا جائے گا رچرڈ گرینل پر۔ اور یہ دونوں جو ہے انہوں نے بڑے چن کے نام سامنے رکھے ہیں، جو کہ شاید ٹھیک طرح سے اردو بھی نہیں بول پاتے، ان کو اب ظاہر ہے رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس ہیں، سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے، رچرڈ گرینل کو اس کا جواب دینا ہوگا، تو اس کے لیے طلال چودھری صاحب اور طلال چودھری صاحب کے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب 2 بڑے نام سامنے آئے ہیں، اور طلال چودھری صاحب جو ہے ان کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی ہے، اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اس میں طلال چودھری صاحب شاید واقعی
ان کی انگلش کے بارے میں کچھ اتنا زیادہ پتہ تو نہیں ہے، لیکن اردو تو ٹھیک طرح سے نہیں مطلب بول پاتے ہیں. بہرحال انہوں نے جسٹس اور انجسٹس کا جو فرق ہے اس کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں، اس کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں. اب وہ رچرڈ برینر کی جو ٹویٹس ہیں ان کا بھرپور جواب دیں گے. یہاں پر عمران خان صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے نا، خان صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر خان صاحب کا یہ کلپ کافی بار دیکھا ہوگا، اور جب بھی جتنی بھی بار دیکھو وہ ہر بار آپ کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے بات سن کے. تو وہ بات اس پہ یاد آ رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کو پتہ نہیں کیوں اپنی پوری کی پوری پارٹی میں صرف یہی 2 نام سامنے آئے ہیں. طلال چودھری نے جو ٹویٹ کروائی ہے وہ انہوں نے خود نہیں کی. ظاہر ہے انگریزی لکھنا کوئی آسان کام تھوڑی، ہماری جو مدر ٹنگ ہے، ویسے تو ہماری قومی زبان تو اردو ہے اور مدر ٹنگ ہماری پنجابی ہے، تو پھر اور وہ ہے بھی فیصل آبادی. تو انہوں نے فیصل آباد سے ایک ٹویٹ کروائی ہے، فیصل آباد کے ایک بندے سے، اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے جس نے یہ ٹویٹ لکھا ہے. اور ساتھ ساتھ جو میاں جاوید لطیف صاحب ہے، اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ناظرین گرامی، بیسیکلی مریم نواز شریف صاحبہ نے دونوں اپنے جنگجو اس لیے تیار کیے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رچرڈ گرینل سے پوچھو کہ بھائی تم نے تب کیوں نہیں ٹویٹ کی تھی جب ماضی میں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے، ان کو جو مشکلات سامنے تھیں، جس طرح سے ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر جس طرح سے ہمیں جیلوں میں بند کیا گیا، ہم نے جو مشکلیں جھیلی ہیں، تب تو تمہاری جانب سے ایسی کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی. تو تب اب تم ٹویٹ کر رہے ہو پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو پھر اس پہ طلال چودھری صاحب نے جو پہلا ٹویٹ چھوڑا ہے اس میں انہوں نے مطلب ان کی جو گلابی انگلش ہے وہ آپ بھی پڑھیے گا اور دیکھیے گا، آپ کافی محظوظ ہوں گے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی. تو ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، مریم نواز شریف جو صاحبہ ہیں ان سمیت باقی جو لوگ ہیں، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ یہی میاں جاوید لطیف صاحب اور باقی ساری لیڈرشپ جب ان کے قائد جیل کے اندر تھے تو جاتے تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، آج اس طرح سے عمران خان کو نہ تو اس کی لیڈرشپ کو اجازت ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اجازت ہے کہ وہ جائیں عمران خان سے جب چاہیں ملیں اور جب چاہے جا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، اور نہ ہی وہ والی آزادی حاصل ہے. اور بلکہ عمران خان کو جیل کے اندر جس طرح سے رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.